السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وقال الله عز وجل: فاعلم انه لا اله الا الله. رئيس الجامعه فضيلة الشيخ شميم محمد علي صاحب، وكيل الجامعه ومعلم التعليمات فضيلة الدكتور عبد الغني الكوفي حفظه الله، واساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ موقع نصیب کیا ہے کہ ہم اور آپ روبرو ہوئے ہیں، اور اس مجلس کو جو رئیس الجامعہ نے سجایا ہے اس کے لیے میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ اس مجلس کے اندر کچھ سنانے کا موقع انشاءاللہ ملے گا، اور کوئی نئی بات پیش نہیں کی جائے گی، بلکہ وہی باتیں ہیں جو آپ سن چکے ہیں، لیکن من باب ذکر یہاں پہ کچھ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، تو ان کی تعمیل کرتے ہوئے بہرحال میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں دراصل انبیاء کی وراثت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں میں جو ٹیم منتخب کیا اور جس ٹیم کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا اور اپنا محبوب بنایا وہ انبیاء کرام کی ٹیم ہے۔ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر دور اور ہر زمانے میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جس کی آخری کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہاں پر نبوت کا دروازہ بند کیا۔ اب اس علم کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے علماء کرام کا انتخاب کیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، گویا کہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں وہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، اور یقیناً انبیاء کا وارث بننا ہم اور آپ کے لیے باعث شرف ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے انداز سے محبوب سمجھ کر انتخاب کیا ہے۔ یقین جانیں کہ علماء کی ٹیم سب سے محبوب ترین ٹیم ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے۔ اس سے ہمارے اندر احساس کمتری کے بجائے اعزاز بالنفس ہونا چاہیے، اور کہیں پر بھی کسی بھی بڑی شخصیت کو دیکھ کر کے آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو علم عطا کیا ہے اور جس علم کو حاصل کرنے کا موقع نصیب کیا ہے، یقیناً یہ سب سے بڑا باعث شرف اور فخر کی بات ہے۔ اس کے اوپر ہمیں اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے شاید کہ بہت ہی کم ہے۔ تو یہ بھی بات کہ ہمیں اس دنیا کے اندر احساس کمتری کے شکار ہونے کے بجائے اعزاز بالنفس کا جذبہ ہونا چاہیے، اور جو اپنی قدر ہے اس کو آپ پہچان کے رکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس علم کی فضیلت کے تعلق سے جو احادیث اور نصوص بیان کیے گئے ہیں، وہاں پر اس علم کو حاصل کرنے کے چند آداب ہیں، کیونکہ جس کی جتنی فضیلتیں ہوتی ہیں اس کے اتنے ہی آداب بھی ہوتے ہیں۔ چند آداب کو ذکر کرتے ہوئے انشاءاللہ میں کچھ تاثرات کی طرف آؤں گا۔ ان میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے اس علم کو حاصل کرنے کا کہ انسان یہ نیت کرے کہ اس علم کے ذریعے آپ تقرب اللہ حاصل کر رہے ہیں۔ اگر اس نیت کے ساتھ علم کو حاصل نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ علم حاصل کرنا بیکار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ علم شرعی کا حاصل کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور جنت کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے۔ جو جنت کی طرف جانے کا جو راستہ ہو یقیناً وہ عبادت ہے، اور اس عبادت کے ذریعے ہم تقرب اللہ حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جس جگہ کا استعمال کیا ہے
وہ صيغۃ الامر ہے. فاعلم انه لا الہ الا اللہ، اقرأ باسم ربک الذی خلق. اور امر جو ہے وہ رجوع کے لیے آتا ہے، اور ہر وہ چیز یا ہر وہ بات جس کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وہ عبادت. لہذا اور عبادت کے اندر دو چیزوں کا پایا جانا نہایت ضروری ہے، وہ ہے اخلاص نیت اور متابعہ. اگر ایک شریعت کے حاصل کرنے کے اندر آپ مخلص نہیں ہیں تو یقیناً یہ علم آپ کے لیے غبار ہے. لہذا اس علم سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مخلص ہوں. دوسرا عادت یہ ہے کہ انسان اس علم کے ذریعے یہ نیت کرے کہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کر رکھے. ان ينبي طالب العلم بعلمه رفع الجهل عن نفسه، اپنے آپ سے جہالت کو دور کرے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا اس حالت میں کہ وہ جاہل ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ خلقکم من بطون امہاتکم وانتم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون. کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس کی ماں کے پیٹ سے اس حال میں پیدا کیا کہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے. اب اور کریں کہ الاصل فی الانسان الجہل، انسان کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ جاہل ہے، اور یہ جہالت اسی مقدار سے ختم ہوتی ہے جس مقدار سے آپ علم حاصل کریں گے. لہذا علم حاصل کر کے اپنے اندر سے آپ جہالت کو ختم کرنے کی نیت کریں. اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. یہاں پہ بہت بڑا پیغام ہے کہ علم حاصل کرنے کے جو ذرائع اور وسائل ہیں ان میں سے سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ سماعت ہے اور بصارت ہے اور بصیرت ہے. لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا عزیز طلبہ کہ جب آپ کلاس کے اندر موجود ہوں تو آپ اساتذہ کے دروس اور ان کی جو بند نصائح ہیں ان کو آپ سماعت، بصارت اور بصیرت کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کے اندر پائیداری ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، کہا کہ میں نے جاہل پیدا کیا ہے اور پھر اس جہالت کو دور کرنے کی جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو ذکر کیا اور کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. لہذا ان تمام ذرائع کے ذریعے اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ اس علم کے اندر برکت بھی ہوگی اور پھر پائیداری بھی آئے گی. اسی طریقے سے اگلا ادب یہ ہے کہ آپ دوسروں سے جہالت کو ختم کرنے کی نیت کریں. آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ جاہل ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں. جب آپ یہاں سے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں تو یقیناً جو علم آپ نے یہاں حاصل کیا ہے وہاں ان لوگوں کے پاس پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس کے اندر خاص لحاظ یہ رکھیں کہ آپ رفق، لین اور نہایت ہی ادب اور مخلصانہ طور پہ وہاں تک پہنچائیں. جتنا آپ معاشرے کے لیے مخلص ہوں گے اسی انداز سے اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال رہے گی. تو کوشش کریں کہ آپ مخلصانہ طور پہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور اگلا ادب یہ ہے کہ آپ علم کو حاصل کرنے میں جو آپ نے محنت کی ہے اس پہ عمل کریں، اور یہ عمل کے ثمر علم ہے. اگر آپ جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر بیکار ہے. اور کس انداز سے آپ عمل کریں گے اس میں 5 چیزوں کا لحاظ رکھیں. پہلی چیز ہے عقیدہ، دوسری چیز ہے منہج، تیسری چیز ہے عبادت، اور چوتھی چیز ہے اخلاق، اور پانچویں چیز ہے معاملہ. آپ علم حاصل کرنے کے اندر اور علم کو دوسروں تک پہنچانے کے اندر ان 5 چیزوں کا لحاظ رکھیں. سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ. آپ جو علم حاصل کریں گے اور دوسروں کو جو پہنچائیں گے وہ عقیدہ کا علم حاصل کریں، توحید کا علم حاصل کریں. یہاں پر میں ایک مداخلت لوں گا آپ لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ عقیدہ اور توحید میں کیا فرق ہے. میرے کو بھی عزیز طلبہ اس کا جواب دیں، عقیدہ اور توحید میں کیا فرق ہے؟ کوئی بھی بتائیں. تو بہرحال یہ جو عقیدہ اور توحید کی باتیں ہیں سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ہے. اور عقیدہ میں جو اہم ہے وہ ہے ارکان ایمان. ارکان ایمان کو اچھی طریقے سے آپ پڑھیں، اساتذہ سے رجوع کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. اس میں سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے ایمان باللہ.
ईमान बिल्लाह को अगर आप कौम को समझा ले गए और खुद आप सीख गए, यकीनन आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीलियां पैदा होंगी। ईमान बिल्लाह, आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है, अल्लाह का तारुफ पेश करेंगे। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान हुआ है जो अर्श पर मुस्तवी है। फिर मैं दूसरी मुदाखलत आया कहूँगा, आप में से कोई भी शख्स कुर्सी और अर्श में क्या फर्क है इसकी वजाहत करें। कोई भी शख्स, हमारे अजीज तलबा, दरअसल ये इफ़ा व तफ़हीम की मजलिस है, मैंने चाहा कि कुछ मुदाखलत हो जाए आप लोगों की तरफ से भी। तो दूसरी मुदाखलत में आप लोगों से जो चाहता हूँ वो ये है कि अर्श और कुर्सी क्या फर्क है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी, आप जानते हैं आयत कुर्सी एक लंबी सी आयत है, तो फिर अर्श और कुर्सी में क्या फर्क है, कोई बताए। तो बहरहाल ये दूसरी मुदाखलत थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को जज़ाए खैर दे। अब जो अगला मरहला है वो इबादत। इबादत को अच्छी तरीके से सीखें और दूसरों तक आप पहुंचाने की कोशिश करें। इबादत में तौहीद के बाद जो सबसे बड़ी इबादत है वो है नमाज। नमाज को भी अच्छी तरीके से आप खुद सीखें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। दरअसल मैं इन चीज़ों की तरफ इसलिए तंबीह कर रहा हूँ कि हम लोग बहुत आगे पढ़ने और लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जो बुनियादी चीज़ें हैं उसमें हमसे तगाफुल हो जाता है, वहाँ पर हम तरकीज़ नहीं कर पाते हैं। तो इससे मेरा मकसद इम्तिहान लेना नहीं है, बल्कि आप लोगों की तवज्जो मबसूल करना मकसद है कि जो बुनियादी और असास है इसको आप हरगिज़ न छोड़ें और हरगिज़ इससे आप रुगर्दानी न करें, बल्कि ये चीज़ें असास है। मतलब जो नमाज की चीज़ें हैं उसमें शुरूतुस्सलात, वाजिबातुस्सलात, अरकानुस्सलात, मुब्तिलातुस्सलात, ये ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिसका इल्म रखना और हिफ्ज़ कर लेना हमारे लिए बायत खैर है। इसलिए तीसरी मुदाखलत में आपको सुनूंगा कि अरकानुस्सलात कितने हैं, आदत बताएं और उनमें से चंद चीज़ों को आप मिलाने की कोशिश करें। अरकानुस्सलात कोई बताया शमाइल नहीं। बहरहाल इन चीज़ों से इम्तिहान लेना मकसद नहीं था, बस तंबीह मकसूद है कि जहाँ पर आप बड़ी चीज़ों का मुताला करते हैं वहीं पर जो बुनियादी चीज़ है, जो असास है, उन किताबों को मुताला करने की कोशिश करें और शख्सियात का मुताला करें। अगर आप शख्सियात का मुताला करते हैं तो आपके अंदर निखार पैदा होगा, आप उन जैसे बनने की आप कोशिश करेंगे। उन्हीं में से आज़िम शख्सियत मुहद्दिस अल्लामा अब्दुल्लाह बिन मुबारक की है, जिसके ऊपर मैंने दक्तोरा का रिसाला लिखा है। और उस आज़िम शख्सियत की इखलास नियत ही की ये दलील है कि उस आज़िम शख्सियत के ऊपर कई रिसाले लिखे गए हैं। मैं आपको कुछ कभी सुना दूँ कि इस आज़िम शख्सियत के ऊपर कई रिसाले लिखे गए हैं, फ़िक़्ह में, किस्म फ़िक़्ह के अंदर, किस्म अक़ीदा के अंदर और किस्म उसूल फ़िक़्ह के अंदर। तो आप सोचें कि इतनी बड़ी शख्सियत हम लोग के दरमियान मौजूद है और ये अक्सर वक्त की ये शख्सियत है। जब इनकी शख्सियात को आप पढ़ेंगे तो आपको भी कुछ बनने का शौक पैदा होगा। लिहाजा आप तारीख का मुताला करें और जो अहम चीज़ है उसका खास ख्याल रखें, जो मुतून इल्मिया है उसको हिफ्ज़ करें। उसके बाद जब जो मरहला है अत्तअक़ुल मअ नुसूस, फिर हिफ्ज़ करने के बाद समझने और फिर उसके ऊपर तस्दीक़ उसूल और उसूल, ये सब सारे मराहिल हैं जो अत्तअक़ुल मअ नुसूस के ज़ुमरे में आता है। तो जो बुनियादी चीज़ है उसे आप हिफ्ज़ करने की कोशिश करें। जैसे उसूल आता है, तदरुस मुहम्मद है, किताब तफ़ीद है, तहाविया है और दीगर जो किताबें हैं जो बुनियादी हैसियत रखती है उसको आप हिफ्ज़ करने की कोशिश करें। और कोशिश ये हो कि तकरीबन हर फन के अंदर, फ़िक़्ह के अंदर, फ़राइज़ के अंदर, उसूल फ़िक़्ह के अंदर, नहव के अंदर, सर्फ़ के अंदर जितने भी मादे हैं उसमें किसी एक मत्न को हिफ्ज़ कर जाए। अगर आप हिफ्ज़ कर लेते हैं यकीनन आप हाफिज़ बन पैदा होंगे, बल्कि वो कौम के सामने आएंगे और फिर आपके अंदर इल्मी निखार पैदा होगा। तो कोशिश ये करें कि आप जो भी नुसूस हो उसे हिफ्ज़ करें। बहरहाल की चंद चीज़ें थी जो आपको मैं मुतनब्बह करने की कोशिश
کر رہا تھا. دراصل یہ ساری چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ باب ذکر یہ سب باتیں ذکر کی جائیں گی. اور اگلا آداب یہ ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے، میں اپنی بات کو مختصر انداز سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو کہ نہایت اہم ہے اور آپ کی زندگی کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے. وہ ہے کہ آپ علم شرعی کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں اس کے تقاضے کو پورے کر رہے ہیں، ان کے آداب کا آپ خیال رکھ رہے ہیں، وہیں پر ایک بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو آپ کے اس علم کے اندر رکاوٹ پیدا کرے یا جس سے علم کی برکت ختم ہو جائے. وہ ہے الابتعاد عن المعاصی، گناہ کے کاموں سے آپ دور رہیں. آپ گناہ کے کاموں سے دور نہیں رہیں گے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے علم کی طرف برکت نہیں آئے گی، آ ہی نہیں سکتی. یہ کیوں؟ اس کے بعد کیا اس نے کہا فارشدنی الی ترک المعاصی، گناہ کو آپ چھوڑیں. گناہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے حصول علم کی. جب تک آپ رکاوٹ سے دور نہیں ہوں گے آپ علم کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں اس کی فضول برکات سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو دوسری رکاوٹ ہے وہ ہے اختلاف. اختلاف کے انتشار سے دور رہیں. آپ جانتے ہیں کہ افضل الخلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کا علم دیا گیا تھا، لیکن باہر آئے دو شخص جھگڑا کرتے ہوئے نظر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اس کو حل کرنے کے لیے چلے گئے. اس کے بعد کیا کہا؟ نسیت. اختلاف کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الخلق ہے ان کی شخصیت کے اوپر پڑا. پھر ہم اور آپ کی صحت کی منی ہے تو یقین جانیں کہ اختلاف کا اثر ہوتا ہے، یا شخصیت کے اوپر ہو یا پھر علم کے اوپر ہو یا وہ جگہ جہاں پر علم حاصل کیے جاتے ہیں. یہیں پر میں اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. جو مدارس ہیں، علم حاصل کرنے کی جگہ ہے، جو منتظمین ہیں، وہاں پر بھی اختلاف کی کوشش نہ کریں، بلکہ جو امیر ہیں امیر کی اطاعت کریں اور آپسی اختلاف سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں. اگر اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں یقیناً علم کے اندر برکت آئے گی اور پھر ہم اس سے جو فیض و برکات ہے مستفید ہوں گے. بہرحال باتیں لمبی ہیں لیکن اختصار سے کام لیتے ہوئے اب جو اگلا مرحلہ وہ یہ ہے کہ اسی علم شرعی جن کی فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ملک عزیز کا سب سے عظیم ادارہ جامعہ سر العلوم السلفیہ جمنا نگر کا انتخاب کیا ہے. یقیناً آپ موفق ہیں اور اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر بھی اتنا بڑا عظیم ادارہ پایا جاتا ہے جس کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کی مزید ضرورت ہے. لوگ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس عظیم ادارے کی حسنات اور جو ان کی خوبیاں ہیں لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. یقین جانے کی وہ عظیم ادارہ ہے جس کا معاہدہ تقریباً کئی بڑی یونیورسٹیوں سے ہے. اس میں سے ایک عظیم یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے بھی. اس کا کام جانتے ہیں کہ ایک کمیٹی کی شکل میں اور ٹیم ورک کی شکل میں ہوا تھا اور اس کی قیادت اور پھر اشراف بالمباشر وزیرت الشیخ شمیم احمد نبی صاحب خود کر رہے تھے. ان کا سایہ رب العالمین کے اوپر دائر رکھے. یقیناً حکمت و دانائی کے ساتھ آپ کے اس عہد نبوت کے اندر اس جامعہ کا جہاں پر بہت سارا کام ہوا ہے ان میں سے سنہرا کام جامعہ کا در جامعہ سلفیہ سے معاہدہ کا کام ہے. یقیناً یہ عمل اللہ رب العالمین شیخ محترم کی میزان حسنات میں رکھے اور ان کی اس برکت سے اس صحت عافیت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم لوگ کے اوپر دائر رکھے. یقیناً یہ ٹیم ورک تھا جیسے کہ میں نے کہا. اس کے بعد وکیل الجامعہ محکمہ تعلیمات جو کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں محسن مربی ہیں، میری مراد سے حضرت دکتور عبدالغنی القوفی صاحب ہیں. یقیناً انہوں نے بھی بہت ساری کوششیں کی. جو ملاحظات وہاں سے دیے جاتے تھے اور جو تغیر و تبدل کا متقاضی تھا، جس وقت بھی میں نے دکتور سے اتصال کیا دکتور نے فوراً ہی اپنی ٹیم کے
ساتھ اور اپنے لجنہ کمیٹی کے ساتھ اس کمی کو دور کرنے کے اندر کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی اور پیش رہے اور مطالبہ کو فوراً وقتی طور پر اسی وقت فوراً حل کرنے کی کوشش کیا اور پھر ان کی ٹیم نے بھی ہر انداز سے اس ٹیم ورک کو آگے بڑھانے میں مدد کی. یقیناً اس کے اندر پائیداری ہے. اس کی ایک مثال ذوالقرنین کے واقعہ سے ہمیں ملتا ہے. جانتے ہیں کہ ذوالقرنین کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں سے نوازا تھا. وہی وقت کی گزر ایک قوم سے ہوئی جہاں پر اس قوم نے ذوالقرنین سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے ایسا کام کر جائے کہ یاجوج ماجوج جو ہمیں تکلیف دے رہے ہیں اس سے ہمیں نجات مل جائے. یہاں پر اصل غور کرنے کی بات ہے. میں اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ذاتی کام اور اجتماعی کام میں کیا فرق ہے اور اجتماعیت کس انداز سے آدمی کو انجام دینا چاہیے اور پھر اجتماعیت کی برکت کیا ہے. میں اس نقطے کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ذوالقرنین اللہ رب العالمین نے سب کچھ دیا تھا لیکن اس باوجود بھی قوم کو کیا تھا فَعِنُونِ بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَحْمَةً کہ آپ لوگ بھی میری مدد کریں. یہ ٹیم ورک کی سب سے اعلیٰ مثال ہے کہ ٹیم ورک کو ذوالقرنین نے مطالبہ کیا اور فَعِنُونِ بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَحْمَةً اور پھر اس کا نتیجہ کیا آیا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا. ٹیم ورک کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا بعض لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کیے اور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن جانتے ہیں کسی آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ اس کو جو لوگ بھی تحریک کے لیے سامنے آتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں اور اس کے اندر پائیداری ہوتی ہے اور اس نتیجے کے بعد جو ہے رب کو نہ بھولے اور کہے ہذا رحمت رب دی. جو کچھ بھی کام ہوا جو معاہدے کا کام ہوا کرنے نے جو کام کیا وہ سب کو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسبت کرتے ہیں. ہم لوگ ایک وسیلہ اور ذریعے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کام کو مزید سے مزید مستحکم کرے اور اس جامعے کو مزید مدد رکھے اور ناظرین صاحب اس کو عافیت سے نوازے اور ان کا سایہ ہم لوگوں کو قابل رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.